خاموشی اور چپ کا روزہ مختلف مذاہب میں پسندیدہ یا عبادت قرار پایا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاموش رہنا مختلف مذاہب میں کیسی عبادت ہے۔ سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ عبادت تھا، اور موجودہ شریعت نے اسے برقرار تو نہ رکھا لیکن خاموشی کو پسندیدہ قرار دیا۔ کیا آپ نے کبھی چپ کا روزہ رکھا ہے؟ چپ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ چپ کا روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ کن کن مذاہب میں چپ کا روزہ رکھنے کا ذکر آتا ہے؟ ہندو مذہب میں مون ورت رکھا جاتا ہے۔ مون ورت سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خاموشی کی منت۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اگر وقتاً فوقتاً خاموش رہنے کی پریکٹس کی جائے تو یہ آپ کو آپ کی زبان پر کنٹرول کرنے کی طاقت دے گی۔ خاموشی میں جانے کی عادت آپ کو روحانی طور پر خاموشی کی آوازیں سنائی دینے کی بھی طاقت دیتی ہے۔ چپ کا روزہ یا خاموشی کی منت روحانیت کے سفر پہ نکلے ہوئے لوگوں کی گفتگو کو جھوٹ، فریب اور لغو باتوں سے پاک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ خاموش رہنے کو عادت بنا لیتے ہیں تو آپ گفتگو سے پہلے اپنے الفاظ تول کر بولنے کی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کی زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے جن کے کہہ دینے سے سننے والے کا دل ٹوٹے اور آپ کو بعد میں پشیمانی ہو۔ بھگوت گیتا کے مطابق بھادوں کے مہینے میں 16 دن مون ورت یعنی چپ کے روزے کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق خاموشی یا سائلنس کنزرویشن آف انرجی ہے۔ خاموش رہنے کی پریکٹس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں کسی کے سامنے منہ ہی نہ کھولا جائے، بلکہ یہ پریکٹس آپ کی زندگی سے شور کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آپ خاموشی کا بھی لطف لیتے ہیں، جیسے کہ لوگ جب پہاڑی علاقوں پر جا کر کسی پرفضا مقام پر خاموشی کو ڈھونڈتے ہیں۔ جتنے بھی جوگی یا سادھو ہیں وہ خاموشی کی ہی تلاش میں جنگلوں اور بیابانوں میں نکلتے ہیں۔ جین مذہب میں خاموشی کے روزے کی بہت اہمیت ہے۔ مون ایکاداشی خاموشی کو منانے کا ایک جین دن ہے۔ اس دن جین مت کے ماننے والے مکمل خاموش رہتے ہیں۔ خاموش رہنا انسان کی شخصیت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ انسان اپنی گفتگو کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے، خود کو پرسکون کر سکتا ہے، اپنے انرجی لیول کو محفوظ کر سکتا ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کھوج سکتا ہے، گفتگو کی اہمیت کو جان سکتا ہے، اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے اور اپنی خودی کو پہچان سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بات کہے تو بہتر کہے ورنہ خاموش رہے۔